کیونکہ آپ لوگ جو نا آپ لوگ فیکٹس کو ایسے لول مٹول کر کے ایسی بات بناتے ہو جو نہ عقل کے پرے ہے وہ چیزیں، مطلب وہ ایسی باتیں ہیں کہ وہ سمجھ میں کسی کو نہیں آ سکتی۔ اچھا، آپ لوگ کی عقل چلتی ہے؟ آپ کو بات کرنی ہے کس ٹاپک پہ کر رہے آج ہو کے آج؟ ٹاپک پہ بات کر لیں سر۔ کیا ٹاپک ہے؟ آپ کے اللہ کو دنیا کے کونے نہیں پتا تھے؟ کیوں؟ آپ کا اللہ جو کیا کرائٹیریا ہے روزہ سٹارٹ کرنے کا اور ختم کرنے کا؟ سحری کے وقت مطلب جب اذان ہو اس سے پہلے سحری کر لو، اور جب مغرب کا کون ٹائم سی ہو اذان؟ فجر کی اذان صبح کی، اس سے اوکے، پہلے اور کیا اذان سے پہلے کیسے معلوم پڑے گا سحری اور فجر کا ٹائم شام۔ کون سا؟ ہاں، فجر کا ٹائم کون سا ہے، کیسے معلوم پڑے گا؟ یہ صبح کا ٹائم رکھا گیا ہے نا، جو قرآن میں آیت آئی ہے روزوں کے بارے میں، تو اسی حساب سے ٹائم فکس کر کے رکھ لیتے ہیں۔ صبح کا کون سا ٹائم؟ صبح کا ٹائم جیسے ابھی سحری ہو رہی ہے انڈیا میں 5:45 پہ 5:20 پہ ایسے ہو رہی ہے ہاں ادھر انڈیا میں، تو ہاں، باقی کنٹریز میں الگ الگ ٹائم پر ہے، تو اس حساب سے باقی کنٹری میں سحری ہو الگ الگ جاتی ہے، ٹائم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ورلڈ روٹیٹ کر رہی ہے ٹائم، تو ہم، پتہ ہی ہے کہ چینج ہونے۔ اوکے، اچھا اچھا، یہ بتاؤ کہ یہ جو شرط اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، روزہ آپ نے کب سٹارٹ کرنا ہے اور سن سیٹ پہ، تو اللہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ کئی ساری کنٹریز، کئی ساری جگہ ایسی ہے جہاں پہ مہینوں مہینوں دن رہتا ہے، مہینوں مہینوں رات ہوتی ہے، فجر کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ادھر، مغرب کا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، اس پہ دیکھو، اس پہ جواب مل چکا ہے، بہت سارے مفتیوں نے بھی اس پہ جواب دیا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ بھی نہیں، اللہ نے کیا اس جواب دیا ہے بات پہ وہ بتاؤ۔ اس بات پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے۔ یہ مفتیوں نے کیا جواب دیے بتائیے، کیا جواب دیا علماء نے؟ علماء نے اس پہ رائے یہ رکھی ہے کہ جیسے ناروے یا جو بھی باقی کنٹریز ہیں ان میں آپ مکہ کا ٹائم فالو کریں، کیونکہ ایسی جگہوں پہ بہترین۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک بات، ہاں قرآن کی کلیئر آیت کے خلاف کوئی بھی عالم جا سکتا ہے؟ محمد نہیں جا سکتا تو عالم کیسے جا سکتا؟ ہاں، تو صحیح بات ہے نا۔ ہاں، تو پھر آپ کا عالم کیسے قرآن کی کلیئر آیت کے خلاف گیا؟ تو قرآن اور حدیث سے ہی وہ نکال کے رکھ رہے ہیں نا۔ اوکے، دکھائیے، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا نا کہ اگر ٹائم لمبا ہو جائے تو آپ کچھ سوچ وچار کر لینا، ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، قرآن نہیں میں ایسے کلیئر انہیں آیت ہے یہ۔ نہیں ایسے انہیں فیکٹس کو بھی باقی چیزوں کو مد کون سا نظر فیکٹ؟ رکھتے ہوئے یہ کیا ہے۔ گیو می ون فیکٹ نہیں جو کہ قرآن اور حدیث کے خلاف جا سکتا ہے، بتائیے گا پلیز۔ نہیں، اس میں ایکچولی نا میرے کو پورا اس میں نہیں ہے، کیونکہ انہیں اپنے حساب سے بتا نہیں نہیں، دیے کیا فرقان، ہے کیا نہیں۔ فرقان ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اللہ دو ہے، آپ کسی جگہ پہ دو اللہ کو بھی مان سکتے ہو، تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں، اوکے، جب قرآن کلیئرلی کہہ رہا ہے صبح صبح ہو جائے، صبح کا سورج نکل آئے تو روزہ شروع کر لو، اور جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کر لو، جب اللہ نے کلیئر کٹ یہ بات بتا دی ہے تو کوئی عالم یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ سورج آسمان کے اوپر ہو آپ روزہ افطار کر لو؟ کیونکہ وہاں مت ہوتا ہی ہے دن، اور دن کا ٹائم اوکے، رہتا ہے تو جیسے ونس نارمل میں اگین، میکسیمم۔ لیکن بات سنو نا، یہ تو اللہ کو بتانا چاہیے تھا نا پھر، کہ یار ابھی دیکھو میں اللہ نے کلیئر کٹ، دیکھو اللہ نے قرآن میں کلیئر کٹ تمہارے سامنے لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا یہ بات؟ ہاں لکھا ہے۔ کیا اللہ نے یہاں پہ کہا دن کے کچھ پہر کے لیے روزہ رکھ لینا؟ ہاں، دن کے کچھ پہر کے لیے، ہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں دن کے کچھ پہر کے لیے روزہ رکھ لینا، یہ ایز اے ہول آپ ورلڈ کہاں آرڈر لکھا ہوا ہے دیکھو کہ گے نا دن کہ یہ، باقی ارے دنیا یہی میں تو میرا سوال ہے، یہی تو میرا سوال ہے، کیا کیا اس آیت میں یہ لکھا ہوا ہے دن کے کچھ پہر کے لیے روزہ رکھ لو؟ دن کے کچھ پہر کے لیے نہیں ہے، آپ کو ایز اے ہول لینا ہے نا ہر نہیں چیز ہے، کو، کہ آپ کو ایز اے پتا ہول ہے لینا ہے، کہ باقی بہترین کنٹری۔ بہترین۔ اب مجھے یہ بتاؤ، اللہ نے یہاں پہ ایکسیپشن نہیں دی، مسلمان ایکسیپشن کیسے نکال سکتا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، میں ایکسیپشن آپ کیسے کو نکال سکتا اس پہ میں جواب دیتا ہوں، مجھے آپ ہے؟ ایک چیز بتاؤ، لاجک سے بتانا ایک چیز، کہ آپ جیسے بولتے ہو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کا ذکر کیا ہے، جیسے جی مچھلی ہو بالکل، گئی، بندر ہو گیا، باقی ہو گیا، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ بولو گے کہ باقی جانور ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا باقی جانوروں کا، یہ تو ایسی بے ہاں جی تکی میں بالکل بات ہوگی۔ کہوں گا، نہیں میں بالکل کہوں گا، قرآن میں نہیں اللہ کہتا ہے نہیں، اس نے صرف، کیسے بول میں سکتے ہو؟ بتانے لگا ہوں
قرآن میں اللہ کہتے ہیں ہم نے 8 جانوروں کے جوڑے پیدا کیے. That's it. اللہ نے خود وہ کہا میں نے 8 جانوروں کے جوڑے پیدا کیے. مجھے بتا دیں کیا صرف 8 جانوروں کے جوڑے ہیں اس دنیا میں؟ وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ بیان کر رہے ہو. نوح علیہ السلام کا واقعہ میں ان نے بولا 8 جانوروں کے جوڑے ہم نے پیدا کیا. اس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ جو اس ٹائم پہ حالات تھے اس ٹائم کے لیے بولا گیا تھا. تو تو ایکسپلین. اس زمانے میں نوح کے زمانے میں صرف 8 جانوروں کے جوڑے تھے. وہ ان نے بولا نا کیونکہ کشتی میں جتنے وہاں جانور نوح تھے کے ان کی زمانے میں ذکر صرف کیا گیا. 8 جانوروں کے جوڑے تھے. وہ ان کو کشتی میں چڑھانا تھا نا پیئر کو, وہ اس حساب سے بتایا گیا کہ کون کون سے چڑھ گئے. میں نے کہا ہے کہ کیا صرف اور صرف 8 جانوروں کے جوڑے تھے نوح کے زمانے میں؟ نہ 8 نہیں تھے, زیادہ تھے. ہو بھی سکتے ہیں. ہاں ایک سیکنڈ, لیکن اللہ نے یہاں پہ تو نہیں کہا کہ 8 جانوروں کے جوڑوں کو کشتی پہ چڑھا لو. تو 8 جانوروں کے جوڑے کو بولا ہے نا پیئر کو ہم نے چڑھایا. کہاں پہ لکھا ہوا ہے پیئر کو ہم نے چڑھایا؟ جیسے وہاں ہر کسی جانور کے بارے میں لکھا ہوا ہے. اب میرے کو اس میں یہ نہیں ہے نا, نہیں میں ایک تو سیکنڈ ٹاپک پہ. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ. وہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ 8 جانوروں کے جوڑوں کو ہم نے کشتی پہ چڑھایا؟ نہیں میں وہ تو میں آپ کی بات بول رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہو میں نے آپ کو ایگزامپل دی اس وجہ سے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ باقی کا کیا اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں تھا. میں نے اسی کا آپ کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نہیں اگر پتا کن تھا, جانوروں کی اللہ نہیں تعالیٰ پتا اگر تھا, کن جانوروں کی. ہاں نہیں پتا تھا. میں کلیم کر رہا ہوں نہیں پتا تھا. دکھائیں گے مجھے آپ ثابت ایویڈنس. کرتے ہیں اللہ کو پتا تھا. یہ لے میں آپ کے پاس لے آتا ہوں. اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ. وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے اور دن کو لپیٹ دیتا ہے. رات پر اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو, سب چل رہے ہیں ایک وقت معینہ تک. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعلنا منها زوجا. یہ دیکھیے, اور اس نے پیدا کیا تم سب کو ایک جان سے, پھر اسی جان سے جوڑا بنا دیا, اور تمہارے لیے مویشیوں میں 8 جوڑے اتار دیے. تمہارے لیے مویشیوں میں 8 جوڑے اتار دیے. دوبارہ لکھ دیا انہوں نے, یہ ٹرانسلیشن کی غلطی ہے, انہوں نے ایک ہی سینٹنس کو 2 دفعہ لکھ دیا. وہ پیدا کرتا ہے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے, ایک خلق کے بعد دوسری خلق. 3 اندھیروں کے اندر ہے اللہ تمہارے رب کی بادشاہی, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ نے کب یہاں پہ ایکسیپشن دیا کہ اور بھی جانور ہیں جو کہ میمل ہو سکتے ہیں؟ اللہ کو میملز میں صرف اور صرف ان 8 جوڑوں کا ہی پتا تھا, اور کسی کا پتہ ہی نہیں تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی جو جانور ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ بھی جو جانور ایوالو ہوئے, باقی چیز یہ ہوئی, اس اللہ ٹائم کی تعالیٰ اور نے اس ٹائم پیدا کی کی. بات نہیں ہو رہی نا, ایوالو شیوالو کی بات نہیں ہو رہی. اللہ نے 8 میملز پیدا کیے ہیں, بس دیٹس اٹ. تو ان سے باقی نکلے نا. باقی سب نہیں, باقی سب اس سے نہیں نکلے. باقی سب تو انڈے پیدا کرنے والے ہو سکتے ہیں, میں مان سکتا ہوں آپ کی بات, لیکن بچے دینے والے نہیں ہیں 8 سے زیادہ. تو 8 سے زیادہ بچے دینے والے ہیں, مگر یہ تو بولا گیا ہے نا کہ اس کے بعد ایوالو اللہ ہوئے جھوٹا ہے باقی یا آپ جانور اللہ جھوٹے ہیں؟ تعالیٰ نے بنا دیے ہوں گے. فرقان, اللہ جھوٹا ہے یا آپ جھوٹے ہیں؟ میں آپ کو سیدھی لاجیکل جواب دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کو ان سے نہیں, ایوالو ہوئے ہیں باقی جانور لاجیکل اللہ تعالیٰ جواب نے بنا. مجھے بتائیں, اللہ کو نہیں پتا تھا نا؟ کیا اللہ کو تو نہیں پتا تھا نا, اللہ نے 8 سے تک ذکر کیے. ہاں یہ تو دیکھو جیسے فار ایگزامپل آپ سائنس میں پڑھتے چلے ہو میں بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں 5 کنگڈم. میں میں سن لو نا, بتاتا ہوں ایک آپ بار کو. ایک پوائنٹ سن لو. ارے ایک یار پوائنٹ سن لو سننا نا. کیا ہے, اس کی اگلی 2 آیتیں بھی پڑھ لینا, آپ کو پتا میں لگ آپ جائے گا کو کہ اللہ جیسے نے بول ان رہا ہوں جانوروں کے نام بھی دیے. کنگڈم کلاسیفیکیشن میں 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن ہے, 4 کنگڈم. آپ مت بول سکتے ہو کہ انہی 4 کا نام ہے, ان کا سب ڈویژنز بھی تو ہے نا. یہ ایز اے ہول ٹھیک ہے, سب ڈویژن. جیسے سائنس میں ہاں ہاں, 5 ارے کنگڈم بھائی, کلاسیفیکیشن ویسے. یہ کنگڈم کلاس اللہ نے بتا دی ہے کون سی ہے, دیکھ ذرا اگلی آیت بھی پڑھ لینا. یہ دیکھ لے, اگلی آیت میں نام بھی بتا دیے. یہ دیکھو کدھر گیا یار, 2 اونٹ کے اور 2 کیا تھے یار, کدھر گیا؟ ہاں وہ کدھر گئی ساحل, وہ آیت کدھر ہے یار؟ ان میں سے 2 بھیڑوں کے ہیں, 2 اس کے ہیں, 2 اس کے ہیں, 2 اونٹوں کے ہیں. سارا اللہ نے بتایا تھا. کدھر گیا یار وہ, کدھر گئی؟ اللہ نے نام دیے میں یار. کنگڈم کلاسز تو ہے نہیں ہے, اللہ نے نام دیے. میں نکال دیتا ہوں ابھی آپ کے لیے. واپس چلے جائیں اتنا مین ٹائم ساحل کی بات پہ. اب یہ تو ہوگی جانوروں کی کلاسیفیکیشن تو اللہ نے دی نہیں. جانوروں کے نام دیے, میں بھی نکال دیتا ہوں. اب یہاں پہ مجھے بتاؤ, اللہ نے کہا ہے صبح ہوئے گی, صبح کی کالک سفیدی سے جب جدا ہو جائے تو روزہ رکھنا ہے, اور جب رات ہو جائے تو تم نے روزہ افطار کر لینا ہے. اب مجھے بتاؤ, اگر سورج آسمان پہ ہے تو قرآن کے مطابق میں روزہ افطار کر سکتا ہوں؟
یہ تو قرآن کے مطابق آپ کو ایز اے ہول رکھنا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں مجھے کو بھی دکھا دیں سمجھانا ایز اے تھا نا۔ ہول، مجھے ایز اے ہول دکھا دیں. دکھانا کیا، یہ تو لاجیکل سی بات ہے کہ میکسیمم دنیا میں تو دن اور رات کا ہی سسٹم چل رہا ہے ابھی بھی. چل رہا ہے نا، لیکن وہاں پہ نہیں ہے نا. سورہ کدھر نہیں ہے؟ تو وہ سورہ انعام میکسیمم کنٹریز کی 148، بات کریں گے نا اللہ تعالیٰ. درس کون سا سورہ نام کی؟ سورہ نام 143. 143. ایک سیکنڈ سر، تھینک یو سو ویری مچ. نہیں، سورہ الانعام 143. ایک جوڑا بھیڑ سے ایک بکری سے. یہ دیکھیں جی، یہ اللہ نے اپنے جوڑے بھی بتا دیے. کلاسیفیکیشن کنگڈم کلاسیفیکیشن ہی ہے. یہ 8 قسم کے چوپائے ہیں. بھیڑوں میں سے 2، بکری میں سے 2. اگر کنگڈم کلاس میں جائیں تو بھیڑ بکری ایک ہی کنگڈم کلاس میں ہے فرقان، 2 کنگڈم کلاس میں نہیں ہے. بھیڑوں میں تو سے یہ 2، بات بکری میں سے 2، صبر کر بے. اور ان دونوں کو مذکر مؤنث بنا دیا، یا ان میں سے دونوں کو مؤثر کے رحموں میں ڈال دیا. مجھے بتاؤ کسی بھی سند کے ساتھ تم اگر سچے ہو تو، اگر بھیڑ اور بکری ایک ہی کنگڈم کلاس میں ہے تو یہ بھیڑ اور بکری 2 حصے میں کیسے آ گئے؟ ذرا مجھے یہ سمجھاؤ گے؟ تم تو کنگڈم کلاسز کی بات کر رہے تھے. کیا کیا، ایک سیکنڈ پھر بھیڑ سے اور بکری بتائیں کی گے تو اپنا کنگڈم سوال کلاس ہی کیا؟ ایک ہوتی ہے. تو آپ کا سوال کیا ہے ویسے؟ کیا مطلب سوال کیا ہے؟ نہیں مطلب آپ کیا سوال کیا کہ پروو کیا کرنا مطلب؟ چاہتے ہیں، مطلب کیا؟ وہ بھول گیا اللہ نے صرف 8 میملز بنائے ہیں بس، اور اللہ نے کنگڈم کلاسز نہیں بنائی. یہ تو سمپل سی چیز ہے کہ عرب میں اس ٹائم شیپس چروائے ہوتے تھے، انہی کے بارے میں کہا ارے تو گیا. کنگڈم کلاسز نہیں، یہ 8 جوڑے، یہ 8 قسم کے چوپائے جو اللہ بتا رہا ہے، اس میں 2 بھیڑے ہیں 2 بکری ہیں. آگے چلتے ہیں، کنگڈم کلاسز کی تو بات یہ تو کرنی ہے نا اگلی آیت میں. اگلی آیت تو یہ تو ہی پڑھو. یہ تو کنگڈم، انسان کو ارے کنگڈم سمجھانے کے لیے کلاس، نا. اور کنگڈم کلاس صبر کر رہے انسان کو سمجھانے کے لیے. کنگڈم کلاس ختم ہوگی نا یہاں پہ، یہ دیکھ اگلی کنگڈم کلاس. اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں 2، کتنے ہو گئے؟ 4 8 ہو گئے نا. پورے ہو گئے. ان سے پوچھئے ان جی میں سے دونوں نر حرام ہے، دونوں مادے حرام ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ کنگڈم کلاسز کہاں سے ہیں؟ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ. بکری بھیڑ تو ایک ہی کنگڈم کلاس میں ہے. تو ایک کنگڈم کلاس اللہ نے جب 8 جوڑوں کی بات کی ہے تو کنگڈم کلاس کی بات نہیں کی ہے. اس نے ایکسپلیسٹ جوڑے بتائے ہیں. یہ ہیں جو بچے دیتے ہیں. اللہ کو باقی بچے دیتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا. ہاں، گدے بھینسیں. تو آپ کو دیکھنا ہے نا کہ اس ٹائم پر سعودی مکہ میں، مدینہ شریف میں، وہاں کیا کیا ہوتا تھا، کیا اس حساب سے اللہ کیا کو کیوں نہیں بتانے پتا کی تھا؟ کوشش کی گئی ہے. بھائی وہ اللہ ان کو کیوں لوگوں نہیں کو پتا تھا؟ سمجھانی تھی نا. ان کو بولنا تھا اپنے آس پاس دیکھو، اپنے آس پاس بکریوں کو دیکھو، بیڑوں کو دیکھو، اللہ نے کتنی مطلب پرفیکشن سے ان کو بنایا ہے. اس حساب سے یہ بات کر رہے ہیلو ہیں یہ بھائی، سب. ہیلو. پرفیکشن چل، سے بنایا. موئے موئے ہو گیا، موئے موئے ہو گیا. اچھا اب یہ تو موئے موئے ہو گیا. اب واپس آ کے مجھے یہ بتا دے، جو ساحل بھائی کی سٹریم ہے، آ جا اب یہ اس پہ دکھا دے کسی طریقے سے کہ تو دن کے کسی اور حصے میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، سوری روزہ کھول سکتا ہے. وہ دیکھو اس پہ بہت جواب دیے گئے ہیں اسی ٹاپک جی پہ. دے دیں. یہ جو ہے نا، یہ آپ کو سمجھنی ہے ایسی بات کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے بارے میں بیان کر دیا ہے نا، تو اگر کوئی چیز اس کے مطابق فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے، آپ کو پھر اسی آیت کے حساب سے ہی اس ٹھیک کو ہے، فٹ میرے کرنا میرے پڑے گا اپنے میرے اکارڈنگ. مطابق فٹ نہیں بیٹھ رہا ایک اللہ، میں 2 کو مانتا ہوں. نہیں وہ تو آپ نہیں بول سکتے نا، کیونکہ کیوں اللہ نہیں بول سکتا؟ ایک ہی ہے. کیوں نہیں وہ بول سکتا؟ واضح ہے کیوں نا. نہیں بول سکتا؟ کیوں؟ یہ بھی تو نہیں وہ واضح تو ہے نا. یہ بھی نہ تو واضح ہے نا. نہ کیوں؟ نہ کیا نہ نا؟ ایک دو- سیکنڈ، کیا نا؟ آپ اپنے کیا سامنے نا؟ سنو سنو. کیا نا؟ 2 چیز دیکھ رہے ہو نا آپ ورلڈ میں، ایک واپس آ، جگہ پہ یہ دن دیکھ، ہے. واپس آ، واپس آ، واپس آ، یہ دیکھ، واپس آ، یہ دیکھ، یہ اسکرین پہ دیکھ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو ذرا دیکھ، پھر مجھے بتا واضح ہے کہ نہیں ہے. یہاں اب تم کھاؤ پیو وغیرہ اور جو کچھ اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، پھر رات تک روزہ پورا کرو. رات تک، یہ اس سے زیادہ واضح کس طریقے سے اللہ بتائے کہ جب تک سورج سر پہ ہے تب تک کھانا پینا نہیں ہے. اس سے زیادہ اور واضح، اس میں اس نیچے سے زیادہ واضح کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس میں نیچے اللہ آپ یہ بھی کہہ رہا ہے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے.
हाँ देखो देखो अल्लाह अपनी आप निशानियां अभी खोल खोल के बयान करता है। देखो आप अभी कह रहे थे दो अल्लाह में मैं क्यों नहीं मानूं, मुझे ये फिट नहीं बैठ रही है। भाई आप जब दो अल्लाह में मान रहे हो, आपको तो एक चीज आप देख रहे हो ना कि वर्ल्ड में एक चीज कुछ हो रही है कि दिन पूरा रह रहा है, दूसरे साइड में दुनिया के दिन और रात है। साइड वाला दिन तो किसी और आप अल्लाह ने बनाया था ना, इस अल्लाह को साइड तो वाले दिन दुनिया का पता ही नहीं था, अरे वो दूसरे अल्लाह ने बनाया था। आपको अरे भाई आप कह रहे हो दो अल्लाह को मैं मानूंगा, मेरे को फिट नहीं बैठ रहा है। आप जब खुद अपनी आंखों से देख रहे हो कि किसी जगह कुछ है किसी जगह कुछ है, तो आपको ये आयत जो है ये मेजोरिटी के लिए, क्योंकि मेजोरिटी कंट्रीज में दिन और नहीं रात लिखा का हुआ सिस्टम है। मेजोरिटी के अब लिए, कहाँ पे लिखा है कि तुम में से ये तो ज्यादातर लोग तुम में से है ज्यादातर लोग दिन का रोजा रखो, बाकी लोग जो है ना वो आधे दिन का रोजा रख लें। ये लिखा है ना कि सुबह के टाइम सहरी के बाद का जो टाइम है उससे सनसेट तक, मगरिब की जब अजान होते तब नमाज तक आपको तक, रोजा हाँ रखना है। बिल्कुल। तो आपको दूसरे, आप जब देख रहे हो कि दुनिया की दूसरी तरफ में कोई और निजाम चल रहा अरे है, हम तब देख आपको रहे हैं, ये चीज अल्लाह क्यों नहीं देख पाया? ये सवाल तो वही है, अरे अल्लाह ये क्यों तो नहीं वही देख बात पाया? हो गई ना, मालिक तो वही जानवर है। की मुख्तलिफ जानवरों की बात की है, तो अल्लाह को क्या बाकी उनका नहीं पता? भाई ये तो वही वैसी नहीं बात पता पता, होगी। होगा, नहीं नहीं पता पता। होगा, जाहिर सी बात है, कुछ नहीं ये तो पता था आपका अल्लाह को। कंफर्म क्लेम नहीं। है ना, इसमें मैं क्या, मैंने जितना समझा मेरा समझाना चाहता क्लेम था क्या है? उतना नहीं आई समझ। ये क्लेम है क्योंकि अल्लाह ने वैसी बातें की है, इस वजह से हमारा क्लेम है। आपको अच्छा देखो, अगर कोई बंदा रख भी रहा है मक्का के टाइम के हिसाब से, इसमें क्या नहीं कैसे रख सकते मक्का, तकलीफ क्या नहीं है? रख रहा ना मक्के के टाइम पे, किसने क्या है? अरे भाई दुनिया जहां का भी रख कोई रहे भी बंदा मक्का के टाइम पे नहीं रख रहा। भाई, ये लॉजिक क्या है इस चीज की? आपको क्या तकलीफ है कि कोई बंदा रख रहा है मक्का के टाइम से नहीं दुनिया रख का? रहा ये तो मक्का के बात ही टाइम सही है। पे, फुरकान, नहीं रख रहा फुरकान, मक्का के टाइम पे। हमको ये तकलीफ है कि तुम्हारे अल्लाह को मालूम ही नहीं था इस बारे में, ये तकलीफ है अच्छा हमको। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं लेकिन कोई मालूम बंदा, था? इससे ये एक साबित सेकंड नहीं होता है एक कि सेकंड, मालूम ओए नहीं ओए है। ओए फुरकान डंगर बात सुन। अगर मक्का के टाइम को फॉलो करना है, फिर दुनिया में हर किसी को मक्का के टाइम को फॉलो करना है। इस वक्त एग्जैक्टली दुनिया में किसी टाइम की किसी जगह के ऊपर 12 से 13 घंटे का रोजा है, और किसी जगह के हाँ, ऊपर 20 घंटे का रोजा है। अब मुझे बताओ, एक बंदा 20 घंटे का रोजा रख रहा है, एक बंदा 12-13 घंटे का रोजा रख रहा है, और मुझे बताओ कि फिर सारे सारे के सारे मक्का के टाइम पे रोजा क्यों नहीं रखते? नहीं, ये तो सिंपल सी बात है लॉजिक वाली, कि अगर कोई बंदे लॉजिक वाली का क्या बात है रोजा, भाई? एक सेकंड, सुनो सुनो मैं बताता हूँ लॉजिक वाली कोई बात ये होनी चाहिए कि फिर सब जगह पे एक ही टाइम का रोजा होना चाहिए। और सुनो उसकी वजह ये मेरी है, बात। ए फुरकान रुक यार। अच्छा एडम साहब, आप जो पॉइंट बोल रहे हो ना, उसमें आप देखिए कि उसकी वजह ये है कि द होल कॉन्सेप्ट कि वो रात का जो पहले जो पूरी रात का रोजा था, उसको रोकने की वजह क्या थी? ताकि क्योंकि सेक्स टाइम करना था। लंबा नहीं हो। नहीं नहीं, टाइम, सेक्स औरतों के करना हाँ, पास था, जाना, औरतों के साहिर पास सेक्स करना था, सेक्स करना था लोगों ने। सेक्स की वजह से, एग्जैक्टली, सेक्स की तो वजह से। उसके लिए टाइम चाहिए ना, खाने पीने के लिए, डिंगी डिंगी करने के लिए टाइम चाहिए। द होल आइडिया ऑफ स्टॉपिंग दैट प्रैक्टिस was to give them time so that they can eat and they can do डिंगी डिंगी। तो अब जहां पे 20 घंटे का रोजा है, उनको क्या टाइम मिलेगा? 22 कुछ भी नहीं, घंटे का रोजा है, उनको क्या टाइम मिलेगा? 2 घंटे 3 घंटे के अंदर डिंगी डिंगी भी करो, सेक्स भी करो, नमाज भी पढ़नी है। तो बेसिकली नमाज भी आपने पढ़ो। तरावी भी पढ़नी है, मगरिब हाँ भी पढ़नी है, तो सेक्स करने का टाइम क्या? आधा घंटा। उन लोगों के पास तो फिर नहीं है टाइम सेक्स करने का। ओए होए होए बेचारे। हाँ भाई फुरकान बता, हर लिहाज बाकी से तुम्हारा अल्लाह और इस्लाम गलत साबित होता बाकी है। बाकी 11 महीने नहीं, आप देखते हो कि एक महीना अगर नहीं तो ऐसे अल्लाह ने ये अल्लाह छोटा क्यों किया था? अल्लाह ने छोटा इसलिए तो है। किया था कि उमर सेक्स कर रहा था, उमर सेक्स ओ कर मेरी गया था, बात इसी वजह से छोटा किया। ओ मेरी बात सुनो, 12 घंटे हाँ में नहीं रोजा, 16 घंटे है। तुम्हारी तो ऐसा ही लॉजिक है कि अल्लाह ताला ने 12 घंटे का अलग से बताना था, 16 घंटे का अलग से। भाई, मेरी लॉजिक ये है कि अगर रोजा या तो सबके लिए बराबर होता, रोजा बराबर चला नहीं है गया ना सबके लिए। ये भाग फुरकान बहुत पुराना डंगर है। हाँ पुराना भाग। डंगर है। अच्छा एडम भाई, जब ये कहते हैं कि जी देखो जी कुरान ने पहले ही बता दिया जहां दोनों पानी मिलते हैं, दो दरिया मिलते हैं, और दोनों मिक्स नहीं होते आपस में, एक मीठा पानी वो और एक तो नमकीन पानी। हाँ वो बड़ा मौजज़ा बताते हैं। लेकिन जब ये बात आती है ना, देखो कि जी ये नॉर्वे वगैरह में अल्लाह को पता ही नहीं था टाइम का, और 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है, तो फिर कहते हैं कि वो तो उलमा ने हिसाब लगाया है। उधर अल्लाह का होश उड़ जाता है। अच्छा सर वहां पे कुरान, सॉरी नहीं आनंद साहब आप कंप्लीट करें, फिर मैं एक पॉइंट रखता हूँ।
ہاں وہ جو بات ہے نا اس میں میٹھے اور وہ نمکین پانی کی، وہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے نا بشار صاحب، وہاں پہ لکھا ہوا بہر. مجھے بتائیں میٹھے جی پانی کا بہر کون سا ہے؟ میٹھے پانی کا تو بہر ہوتا ہی نہیں. کوئی سمندر دنیا میں ایسا نہیں ہے جو میٹھے پانی کا ہو. نمبر 1. نمبر 2 وہ ملتے تو ہیں پانی، جب ایک دوسرے دیکھیں مل رہے ہیں اور کانسٹنٹلی مل رہے ہیں، لیکن جہاں پہ جی آگے گر رہے ہیں وہاں پہ آپ کو کلیئرلی 2 وسکوسٹیز نظر آ رہی ہیں، بٹ وہ دوبارہ مل رہے ہیں. اور وہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے نیچے اس نے ایک دیوار بنا دی ہوئی ہے. اگر آپ عربی میں لفظ دیکھیں تو وہ چٹان کے ہیں، سیپریٹر کے ہیں، تو وہاں پہ سیپریشن تو ہو ہی نہیں رہی، وہ تو مکس ہو رہے ہیں آپس میں. اگر وہ تھوڑا مکس تھوڑا نہ کر کے ہو مکس ہو رہے تو ہیں. ایک جی سائڈ اوپر ہو جائے اور ایک سائڈ نیچے چلی جائے، وہ تو ایسے ہی ہے. اللہ کی آیت بھی غلط ہے. دے آر مکسنگ ایوری ڈے ایوری مومنٹ. انہوں تو نے وہ تو تکا ہے ہی لگایا separation. جوڑا، وہ بائی چانس ایسے تھوڑا سا واقعہ مل گیا ان کو، ورنہ تو وہ اللہ کو تو وہ بھی نہیں پتا تھا. نہیں سر، وہ اصل میں کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں کیا ہے، اصل میں یہ ہے کہ لوگ بحری جہازوں پہ سفر کرتے تھے، لوگوں نے اسی دیکھا لیے ہوا تھا کہ ایک جگہ پہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ 2 پانی ہیں جو کہ سیپریٹ ہیں، وہ سیپریٹ ہیں، بیچ میں دیوار ہے. وہی بات محمد نے کہہ دی ہے. دس از دا ریئلٹی. یعنی اس میں محمد کا کوئی کلام نہیں ہے، یعنی کوئی زبردست چیز نہیں ہے. لوگوں نے دیکھا، محمد کو بتایا، محمد نے کہا اللہ نے بتا دیا، اللہ نہیں بنایا یہ، بس بغیر سوچے سمجھے، بغیر جانے. دس از دا ریئلٹی. یہ بات ہے. اور پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، دریائے سوات جو آتا ہے نا آگے آ کے، وہ شفاف پانی آگے آ کے سندھ والے وہ مٹی کے پانی سے ملتا ہے جب. ہاں اچھا تو میں وہ ایک بھی 2 پوائنٹ جو سیپریٹ ہوتے ایڈ ہیں. کر جی رہا سر. تھا ہاں جی بشارت بھائی، جی وہ جی یہ تھا کہ آپ دیکھیے کہ فالتو فالتو کی باتیں ساری رسول اللہ نے بتائی ہے. صحیح بات ہے. اونچی عمارتیں ہوں گی، مکہ مدینہ میں کیا کہتے ہیں اس کو، ہریالی آ جائے گی، ہوں. اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ساری باتیں بتائی. جو امپورٹنٹ بات تھی جو کہ ون آف دی پلر آف اسلام ہے روزہ، اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اللہ بتا ہی نہیں پا رہا کہ بھائی جو وہاں کے دوسری جگہ کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے رکھیں گے. اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اللہ ڈال رہا ہی نہیں، اللہ ایکسیپشن ہوں. ڈال ہی نہیں رہا ہے. ہاں، اس آیت میں تو کوئی نہیں ڈالی نا، روزے والی آیت میں اللہ تو ڈالا ہی نہیں. یہ سب ایکسیپشن جو ہے یہ اللہ اور کے دلے، اللہ کا دلہ کیوں ڈالتا ہے؟ اللہ نے کیوں نہیں ڈالا؟ یہ دلوں کو کیوں ضرورت پڑ رہی ہے ایکسیپشن ڈالنے کی؟ اور ساحل بھائی یہ جو اونچی عمارتوں والی بات ہے نا، وہ بھی دیکھا تھا محمد نے. یہ رومن گورنمنٹ کے عمارتیں دیکھی تھی اس نے، فلسطین گیا تھا وہ، اور وہاں پہ بڑے بڑے اسٹیڈیم بنے ہوئے تھے اور عمارتیں بنی ہوئی تھی. تو اس لیے اسے آئیڈیا تھا کہ روم کے انڈر میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں. تو یہ بھی اللہ پہ ڈالا اس نے ساری بالکل باتیں. بالکل. اچھا ہمارے ساتھ ہمارے پیارے امام ساجد امام بھی جڑ چکے ہیں. استقبال کرتے ہیں، پھر نیکسٹ ماشاء کالر کی طرف اللہ بڑھیں گے. ماشاء سجید اللہ. صاحب استقبال ہے آپ کا. بہت بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو مولانا ایڈم سیکر رحمۃ اللہ علیہ، کیا حال، آپ نے اسلام قبول نہ کر لیا، کرو تہہ یار، دل سے ان سواگت کو ہے جناب روزہ آپ لگا کا ہوا اسلام میں. جناب 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 میں مولانا بن کے آیا تھا، مولانا ہی بنا رہ گیا ساحل بھائی کی وجہ سے. میں باتیں کرتا ہوں حضرت مولانا کی طرح. نہیں بہتر ہے. اچھا یہ آپ نے صحیح کہا ساحل صاحب کہ یہ اللہ کے جو دلے چھوڑے گئے ہیں، ان کا بھی زبردست. اللہ اگر مفصل طور پہ کھول کھول کے بیان کرتا تو زیادہ بہتر. ان کے دلوں میں ایک دلہ ایک ہے جن کو کہتے ہیں، ان کا نام کیا ہے، بار شریعت کے مصنف ہیں امجد علی اعظمی. ہاں سر امجد علی دلہ اعظمی نہ نام کہیں ہے. سر، گالی ہو جاتی، دلال کہہ لیں. ہاں دلال کہتے ہیں، دلال ٹھیک ہے میں بیٹھ. تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ساحل صاحب، یہ مومنوں کے لیے ایک سمجھ لیجئے خوشخبری ہے کہ ان کو ہاں اگر روزہ بہت بہت تیز پتہ چل رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ یار اب روزہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے، تو ان کے لیے انہوں نے ایک جگاڑ لگایا ہے کہ گوشت کی بوٹی لیں آپ، ٹھیک ہے، اس کو ہاں ایک ڈورے سے باندھ دیں، آپ اچھے سے کس کے ہاں باندھ دیں اور باندھ کر کے اپنے منہ میں ڈال دیں، ہاں اور باہر سے اس ڈورے کو پکڑے رہے ہاں اور ہلاتے رہے ہلاتے رہے ہلاتے رہے. وہ حلق پہ آپ کو مزہ ملتا رہے گا. اگر وہ ڈورا ٹوٹ کر پیٹ میں گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اور اگر وہ ڈورا ٹوٹا نہیں، ڈورا آپ کے ہاتھ میں رہا اور آپ نے ہلا کر کے واپس ڈورا کھینچ لیا بوٹی سمیت، تو پھر آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو پھر مزہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزہ ہے نا. ایسے ہی ہے. فل مزے.
फराज अहमद साहब जुड़े, जरा देख लेते हैं भाई मोमिन है या नहीं है। जी फराज साहब। भाई Unmute। मैं अभी, सुनिए मैं नीचे रहूंगा अभी, ये साजिद जो है उनको बुला लीजिएगा, मैं 5 मिनट्स रुकूंगा नीचे, उनके बाद आऊंगा। क्या क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 मिनट्स के बाद आऊंगा, मुझे नीचे ही रखिएगा, नेक्स्ट लीजिएगा, साजिद है उनको लीजिएगा पहले, मैं रुक रहा हूँ नीचे। ठीक। सुपर नेचुरल साजिद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी साजिद साहब। मैं मोमिन है? 3 पॉइंट रखूंगा, आपका ईमान आ जाएगा। क्या? वाह 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 वाह, साहिल साहब 3 पॉइंट रखेंगे और आप ईमान में आ जाएंगे। आए हाय वाह हाय हाय। यार, सर उससे सुभान पहले आयतुल कुर्सी मगर जरा ओपन सुना दे। माइंडेड होना पड़ेगा। यस 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 अल्लाहु बिल्कुल ला सर। इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम ला वजहु शिनतु मलानु। तूरे फिटे मुंह तेरी आयतुल कुर्सी आगे? पर थे। नहीं ये लगता है गर्दे के शॉट बहुत मार रहा है इसका। गला जो है ना वो अंदर से छिल छिल के गर्दा के धुएं 3 से इसका पॉइंट में गला जो है ईमान ना लिया हो वो गया। जाड़ा हो चुका है। भाई पहले आयतुल कुर्सी सुना। दूरी फिटे मुंह तेरा आयतुल कुर्सी पर थे। ये गर्दे के शॉट रोज मार रहा, रात में भाग गया। क्या आदमी आयतुल है कुर्सी यार। दी भी मां पैनिक करती भर के ने नहीं मान देना सी सानू सारियां नु। आयतुल कुर्सी दी मां पैनिक करती। आज तो साहिल बच गया, वरना अच्छा क्या था। ऐसी आयतुल कुर्सी अगर कोई सुनाए तो लाला जी ये शैतान भागेगा या और करीब आएगा, क्योंकि आयतुल कुर्सी शैतान भागता है ना। वो दुबर के बाल पकड़ अल्हम्दुलिल्लाह शैतान सारा भाग गया। एक मिनट टीशा रुक जा भाई। हाँ साजिद साहब आप हवाला बता रहे थे, बता दे। अच्छा ये मैं नहीं लाया, किसी और ने लाया होगा। यार आपका स्क्रीन ही शेयर किया हूं मैंने। अच्छा अच्छा आपने शेयर किया, चले मैं दिखा देता हूँ तब। ठीक है चलिए रोजा मैं लग दिखा देता गया, हूँ। ये है, साजिद को भी रोजा लग गया। ये है बाहर शरीयत का पेज 986। ओके, रोजा तोड़ने वाली चीजों का बयान, और जिससे टूटता है और जिससे नहीं टूटता उसके बारे में बता रहे। मसला नंबर चले जाते हैं 5 पे। तो बता रहे हैं कि अगर डोरे में बोटी बांध कर निगल ली। यार ऊपर से पढ़ना, पूरा 5 नंबर शुरू से पढ़ना। अरे वो ज्यादा गंदा वाला है ना, उसमें लास्ट में बताएंगे, ऐसे नहीं वरना किसी मोमिन को फंसा करके, वो और गंदा वाला है थोड़ा। अच्छा, अगर डोरे में बोटी बांध कर निगल ली और डोरे का दूसरा किनारा बाहर रहा, अपने मुंह के बाहर था, और जल्दी से निकाल ली कि गलने ना पाई, तो रोजा नहीं गया। और अगर डोरे का दूसरा किनारा भी अंदर चला गया या बोटी का कुछ हिस्सा अंदर रह गया तो रोजा टूट जाएगा भाई। वाह 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 वाह। बड़े बड़ी अच्छा, एक दुर्रे मुख्तार का दिमाग भी हवाला दिए। है, दुर्रे मुख्तार का हवाला है, आलमगीरी का भी हवाला है, फतावा शामिया का भी, आलमगीरी का जी। नहीं वो वीडियो भी दिमाग हमको है? शो करना है, वो वीडियो भी शो करना है हमको, जहाँ पे मौलवी कहता है और किताब का ही हवाला देता है वो, कि रोजे में जब आप इस्तिंजा के लिए जाए, हगनपुर के लिए जाए, तो आपने सांस नहीं लेना है, जोर से नहीं देना। धोते हुए जब आप पिछवाड़ा मुबारक का सुराग जो है उसको जब आप धोगे तो आपने सांस नहीं लेना है, सांस रोक के रखना है और ज्यादा चीर फाड़ करके नहीं बैठना है, थोड़ा चिपका के बैठना है ताकि जब पानी से पिछवाड़े का सुराग धोगे तो गलती से जो पानी है वो पीछे के सुराग से आपके मैदे में नहीं चले जाए, क्योंकि मैदे में चला जाएगा तो आपका रोजा टूट जाएगा। यानी इतने खतरनाक इन लोग ने मसले निकाल के रखे हैं भाई। साहिल साहब आपने कहा और ये मसला आपके सामने है, वो उसने तो वीडियो में बताया था, ये आपका सामने बाहर शरीयत और पेज 987 मसला नंबर 7। अच्छा यहाँ से कलर को दूसरा कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। हाँ, कहते हैं मुबालगा के साथ इस्तिंजा किया, यानी इतना रगड़ दिया कि ज्यादा हो गया, रगड़ दिया। हाँ है ना, पीछे का सुराख, चांद को रगड़ दिया उसने, पानी ज्यादा यूज किया ना, पानी ज्यादा यूज किया। हाँ, घड़े में पानी ज्यादा यूज कर लिया, यहाँ तक के हुकना रखने की जगह तक पानी पहुंच गया। अब हुकना क्या चीज होती है यार, अंदर का गुदा शुदा होता होगा जो भी, तो रोजा चला जाएगा।
اور اتنا مبالغہ چاہیے بھی نہیں کہ اس سے سخت بیماری کا اندیشہ ہے. یار نیچے سے بھی کیسے ہی پانی چلا جائے گا. اور عجیب. اچھا ان کے یہاں یہ بھی ہے کہ اگر دھوتے وقت گیلی انگلی پچھواڑے میں چلی گئی تو روزہ ٹوٹے گا, اور سوکھی انگلی اگر جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک سیکنڈ واہ ایک واہ سیکنڈ واہ. ایک نہیں سیکنڈ دھوتے ہوئے نہیں ہے ساجد بھائی, دھوتے ہوئے نہیں ہے, ویسے ہی اگر یہ انگلی گئی تو. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ. سوکھی انگلی پچھواڑے میں کیسے جا سکتی ہے؟ اچھا اچھا میں دیکھتا ہوں. نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے اس کا چاند گیلا ہو, انگلی سوکھی ہو. مطلب ساجد یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ دونوں پچھلے کے سائڈ ساتھ ہے, میں بھی مرد اور عورت دونوں لوبریکیشن کا لکوڈ نکلتا ہے. ہیں, عورت کی فرج میں. ہاں اچھا یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. مسئلہ نمبر 6 پہ ہے. عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی کا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہیں رہا تو روزہ جاتا رہا, اور خشک انگلی پاخانے کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں رکھی صابندانی میں تو روزہ نہیں جائے گا. خشک انگلی اگر ہونی چاہیے, سوکھی ہونی چاہیے, وہ جی گیلی نہیں ہونی چاہیے. اوکے یار میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ویورز معذرت ہاتھ جوڑ کر, لیکن جو لکھا ہاں ہے وہ تو اور ہاں پڑھنا ٹھیک, میری مجبوری ہے سر. ہاں 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 ضرور کہہ رہے ہیں ضرور. کہ خشک انگلی سوکھی انگلی پیخانے کے مقام میں رکھی یا عورت نے صابندانی میں رکھی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, اور وہ بھیگی تھی یا اس پر کچھ لگا تھا تیل وغیرہ یا واسلین تو روزہ ٹوٹ جائے گا, بشرطے کہ پیخانے کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حکنا کا سرا رکھتے ہیں. مطلب یار آہو ذرا آسان بھاشا میں سمجھائیں آپ بشارت بھائی. حکنا کا سرا بھائی رکھتے ہیں وہی, عمل دیتے وقت, مباشرت کرتے وقت آپ جو ہاں جی, سپالی ڈال دیتے ہیں, سپالی ڈال ایسے کر دیتے ہیں, ایسے کر دیں. ہاں یہ چیز سپاری ہوگا. سے تھوڑا سا وہ الگ چیز ہے. ہاں صحیح, تھوڑا سا الگ, لیکن سمجھ لیں نہیں تو ایسا ہی پھر معاملہ ہے محمد پورا. کیسے مباشرت کر رہا تھا روزے میں؟ وہ یہ یہ تو نا ہم ہی نہیں بتا پائیں گے نا. اچھا ایک دیکھیں مسئلہ اور دکھاتے ہیں لالا جی. اچھا جی جی کمپلیٹ کریں محمد لالا جی آپ. روزے میں مباشرت کرتا تھا, اور عائشہ فرماتی ہیں کہ محمد کو اپنے ٹھلے پہ بہت کنٹرول حاصل تھا, وہ اس کو بہت پکڑ کے رکھتا تھا. یہ حضرت عائشہ کا فرمان فونڈلنگ ہے. تھی نا, وہ فونڈلنگ تھی سر نا. نہیں سر, وہ تو انگریزی ٹرانسلیشن میں فونڈلنگ ہے نا, عربی میں تو ہاں مباشرت ہے, ہاں رائٹ. یباشرو تو اس سے تو روزہ ٹوٹ وہو جاتا ہے نا. وسائمن, یباشرو جی, وہو وسائمن. اب وہ مباشرت کرتا ہے, اور عائشہ کہتی ہے کہ وہ جب مباشرت کرتا ہے تو اس کے بڑا کنٹرول ہے اپنے اوپر, کہ وہ پانی نہیں آنے دیتا, وہ اپنے ٹھلے کو بہت پکڑ کے رکھتا ہے. دیکھیں فونڈلنگ یا لیکن چمی چاٹی, یہ اردو میں ٹرانسلیشن میں انہوں نے چمی چاٹی ڈال دیا ہوا ہے, انگریزی میں فونڈلنگ لکھ دیا ہوا ہے, لیکن عربی کلیئر ہے, مباشرت. ٹھیک ہے, ایڈم صاحب دونوں اگر ایڈم بھائی دونوں سامان لفظ ہیں, مبارک اندر, یباشر بھی ہے اور چمی چاٹی لگ سے ہے. نہیں وہ دوسری حدیث ہے, وہ جی حدیث جی یہ نہیں ہے. جو چمی ہاں جی چاٹی والی حدیث ہے وہ حدیث ہی فرق ہے, وہ الگ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بخاری مسلم میں آتے ہیں تو وہاں پہ مباشرت ہے, کلیئر. ہاں جی یباشرو وہو وسائمن. کیونکہ اس کے لیکن آگے کا لفظ معاشرت کیا ہے بھی کہ محمد اپنے ٹھلے کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھ سکتا ہے. اگر آپ وہاں ایگزیکٹلی پہ, اگر آپ اردو نہ پڑھو, اردو میں لکھا وہ اپنی ڈیزائر کو بہت قابو میں رکھتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ عربی پڑھو تو وہ اپنے ٹھلے کو بہت پکڑ کے رکھتا ہے. عربی پڑھو نا, آپ تو عربی جانتے ہو. لیکن ایڈم صاحب معاملہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سامان مبارک جو ہے وہ گفا مبارک کے اندر داخل کر دیتے ہو, چاہے اب وہ پانی نکلے یا نہیں نکلے, وہ تو غسل فرض ہو جاتا ہے نا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے. سر دیکھیں, اگر دو بچی چیزیں چھوٹی اور اس ہیں. کو ہیز نہ آیا ہو, اگر بچی چھوٹی اور اس کو ہیز نہ آیا ہو تو جب تک پانی نہیں نکلا تب تک غسل لازم نہیں ہے. بالکل ہوں بالکل بالکل. ٹھیک لالا ہے. جی آپ کے سامنے میں دکھا بھی دیتا ہوں یہ چیز. اب مجھے بتائیں جی کہ کیا عائشہ کو ہیز آیا ہوا تھا؟ کیونکہ محمد اس سے مباشرت کر رہا تھا اور روزے کے دوران کر رہا تھا, تو جب غسل فرض نہیں ہوا تو روزہ کیسے ٹوٹا؟ اور عائشہ کہتی ہے محمد کو اپنے ٹھلے کے اوپر بڑا اختیار حاصل تھا.
اب بتائیں مجھے مطلب یہ عائشہ بچیوں کے لیے پھر یہاں پہ ایکسیپشن آ جاتا ہے کہ آپ داخل کر سکتے ہو لیکن آپ نے پانی مبارک اندر نہیں گرانا ہے. سر میں نہیں کہہ رہا سر, حدیثیں کہہ رہی ہیں, حدیثوں سے ہم 2+2 کر رہے ہیں. سر حدیثیں بھی کہہ رہی ہیں اور فقہی کتابیں بھی کہہ رہے ہیں. لالا جی آپ کو ہم یہ کتاب دکھا رہے ہیں بارہ شریعت پنجم اس میں دو مسئلے ہیں, اس میں دو مسئلے ہیں ساحل بھائی. ایک تو ہے دخول, اس سے غسل ہوا ہے نا, آپ پہ غسل واجب ہوا ہے, یعنی ختنے سے ختنہ مل گیا, دونوں کی شرم گاہ ملی ٹچ کی تو غسل واجب ہو, تو واجب ہے. لیکن روزہ نہیں ٹوٹا ابھی. اچھا روزہ ٹوٹنے کا کوئی مسئلہ رسول اللہ سے نہیں ملتا. روزہ ٹوٹنے کا مسئلہ ساجد بھائی بتا رہے نا, ایک اگر لکڑی آپ کے 6 انچ کی لکڑی اندر چلی گئی جسم کے, چاہے دوبر میں گئی چاہے فرج میں گئی, چلی گئی, اور اگر وہ ساری گم ہو گئی, ساری اندر چلی گئی تو روزہ پھر ٹوٹے گا جا کے, اور اگر وہ باہر نکلی اور خشک نکلی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو اگر محمد نے مباشرت کی, کسی نے تلوار ڈالی اور پانی اگر نہیں گرا تو نہیں ٹوٹے گا. یہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں روزہ نہیں ٹوٹے گا. بارہ شریعت حصہ پنجم پیج نمبر 989 میں لکھا ہوا ہے, مسئلہ نمبر 3. دکھ رہا ہے ساحل صاحب, اسکرین ہے میری؟ ہاں دکھ رہا ہے, پڑھیے کیا لکھا ہے. اچھا یہ تو لمبا لکھا ہے لیکن یہاں سے ہم کھوجتے کھوجتے اب جاتے ہیں یہاں تک. بہت چھوٹی لڑکی سے کسی نے جمع کیا, ہم بستری کی, سیکس کیا بہت چھوٹی بچی سے. کتنی چھوٹی؟ جو قابل جمع نہ تھی, 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تک مان سکتے ہیں, جو جمع کے قابل ہی نہیں ہے, جو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ سیکس کیا جائے, یا مردہ یا جانور سے وتی کی, کسی جانور کو پیل دیا, کسی ڈیڈ باڈی کو بھی, اگر کوئی بندہ مر گیا, ڈیڈ باڈی کی بھی لکھیں, ڈیڈ باڈی بھی ہوگا. ہاں ڈیڈ باڈی بھی دیا ہے, مرد اور عورت دونوں کا, ہاں یا مردہ سے یا جانور سے وتی کی, یا ران یا پیٹ پر جمع کیا. اب ران یا پیٹ پہ کسی نے گھسا دیا, جس کو کہ کہتے ہیں مفاخذہ, کہتے ہیں مفاخذہ. یا بوسا لیا, یا عورت کے ہونٹ چوسے, یا عورت کا بدن چھوا. اگر کوئی کپڑا بیچ میں نہیں تھا مگر بدن کی گرمی محسوس ہوتی ہے, ان سب صورتوں میں بھی انزال بھی ہو گیا, یا ہاتھ سے منی نکالی, یا مباشرت فاحشہ سے انزال ہو گیا, یا ادائے رمضان. تو الگ الگ صورتوں میں ایک دم نیچے کیا لکھا ہے, اور پاگل ہو گئی. اچھا یہ آگے پورا پڑھ لیتے ہیں. یا ادائے رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ فاسد کر دیا اگرچہ رمضان ہی قضا ہو, یا عورت روزہ دار سو رہی تھی, سوتے میں اس کو پیل دیا, یا صبح کو ہوش میں تھی اور روزے کی نیت کر دی, پھر پاگل ہو گئی, اس حالت میں اس کے ساتھ سیکس کر لیا. یا یہ گمان کر کے رات ہے سحری کھا لی, یا رات ہونے میں شک تھا اور سحری کھا لی حالانکہ صبح ہو چکی, یہ گمان کر کے افطار کر لیا حالانکہ ڈوبا نہ تھا. ان سب صورتوں میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر پانی آپ کا نہیں نکلا. یہ پیلنے والی بات میں یہ کہاں لکھا ہے, یہ پانی نہیں نکلا تو نہیں ٹوٹے گا, کدھر لکھا ہے؟ ہاں یہ دکھا دیتے ہیں, پھر سے پڑھ لیتے ہیں. کان میں تیل پانی نہیں نکلا تو سیکس تو نہیں ہوا نا ساحل. ہاں اچھا مکمل نہیں ہوا سیکس, نہیں ہوا. یہ نیچے ہے, نیچے چھوڑ میں پڑھتا ہوں. ہاں پڑھ دیے. انزال ہو گیا نا جب, تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. پھر روزہ اگر انزال نہیں ہوا, انزال ہو گیا, یہ انزال یا پانی نکل گیا, انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹے گا. اچھا ایک سیکنڈ, اب یہ پڑھنا یار, جو ٹرانسلیشن آپ نے پڑھی ہوئی ان کو چھوڑ کے یہ پڑھو. جی سر. یہ باشر آگے لکھا کہ وہ مباشرت کرتے تھے, روزے سے ہوتے تھے. قالت, پھر وہ کہنے لگی, نا ام والا کنہ کانا املا کا کم لے عربی او من املا کی کم لے عربی شکا. اب کرو, اب اس کی ٹرانسلیشن کرو. کہتی ہے کہ بے شک وہ اپنے اوپر سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے تم سب میں سے. وہ تو آگے کا ہو گیا نا, وہ آگے کا ہو گیا نا. کس کے اوپر؟ اپنے کس کے اوپر؟ نوٹ اپنے اوپر نہیں ہے نا, اپنے اوپر نہیں ہے. املاکم, املاکم کیا؟ املاکم, ہاں جی, اپنے سودے پہ, سودے پہ, اپنے مال پہ. سر دیکھیں سمجھے نا لکھا کیا ہوا ہے. اب وہ دیکھو اس کی فیک ٹرانسلیشنوں کو چھوڑ دیں, فیک ٹرانسلیشنوں کو چھوڑ دیں. کیوں ساجد بھائی, کس کے اوپر کنٹرول ہے جی؟
کس کے اوپر محمد رب ہے؟ ام لککم، اپنے اوپر نہیں، اپنے ام لککم، کس کے اوپر رب ہے وہ؟ کس کے اوپر کنٹرول ہے اس کا؟ اپنے آپ پہ، اپنے سودے پہ، اپنے مال سودے پہ، اپنے جسم پہ. تو آپ عائشہ کے ساتھ مباشرت کرتے تھے لیکن نکلنے نہیں دیتے تھے، نکلنے نہیں دیتے تھے. اب ساجد صاحب کی سکرین لیں، جب نکلے گا تو روزہ ٹوٹے گا. اسی سے سب مسئلے نکلے ہیں، اسی کو کہتے ہیں قیاس کرنا. تھینک یو سو اچھا مچ. تو یہ نکلے زبردستی گا تو روزہ ٹوٹے گا ساحل بھائی. نہیں، میرا ایک سوال ہے ساحل بھائی، دیکھو نا، لوگوں کا کوئی بزرگ مر جاتا ہے یا کوئی ان کی عورت مر جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں دنیا بھر میں، ہے نا؟ ہندو ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یار اس کو شمشان گھاٹ لے کے جانا ہے، اور لوگ بھی دنیا کرسچن ہیں وہ دفن کرنے کی تیاری کرتے ہیں. اچھا ایک منٹ رکو بشارت بھائی، یہ ایک جی مومن، اچھا کوئی مومن کا ایک کال آ رہا تھا. کیا مومن حضرات تڑپتے رہتے ہیں نا، ذرا ہاں دیکھتے ہیں ٹھیک روزے ہے. میں کیا بولتا ہے، گالی دیتا ہے، کیا کرتا ہے. ایک منٹ. تو یہ دیکھو مولوی کا مسئلہ، مسلمان کا مسئلہ، ان کا بندہ مر گیا ہے یا عورت مر گئی ہے تو یہ اس کی گانڈ مار رہے روزے میں. کیا ان کا بندہ مر گیا ہے یا کوئی عورت مر گئی، یہ اس کی گانڈ مار رہے ہیں اور روزے میں. مرے ہوئے کے ساتھ سیکس کرنے کے بارے میں مسئلہ ہے نا، کہ آپ ڈیڈ باڈی کے ساتھ آگے یا پیچھے سے کر لو، اگر نکلا نہیں ہے پانی تو روزہ نہیں ٹوٹا. دیکھو نا، دنیا تو اس کی آخری رسومات کرتی ہے نا مردے کی، تو مسلمان مردے کے ساتھ کیا کر رہا ہے روزہ رکھ کے؟ بھائی وہ اس کی دفن مار کرو رہا ہے، اس کو سیدھی طرح. وہ مردے کی مار رہا ہے. یہ سب مسئلے مسائل جو ہے نا، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بتا رہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے.